آئیے سنیں ایک دلچسپ کہانی، دو شہزادے اور بادشاہی کا انجام۔ کسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک عظیم بادشاہ شہنشاہ فہیم الدین اپنی دانش مندی اور انصاف کے لیے اپنی ریاست ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شہزادہ کامران تھا، جو بے حد کاہل، سست اور عیش پرست تھا۔ دن بھر نرم بستر میں لیٹا رہنا، نوکروں پر حکم چلانا اور مزے کرنا اس کا معمول تھا۔ جبکہ دوسرا بیٹا شہزادہ تیمور جری، بہادر اور نہایت ہنرمند تھا۔ اسے فن خطاطی میں بھی کمال حاصل تھا۔ اس کی لکھی ہوئی قرآنی آیات بادشاہ کے محل کی دیواروں کی زینت بنی ہوئی تھیں۔ وہ تلوار بازی میں ماہر تھا، علم کا شوقین اور رعایا کا ہمدرد تھا۔ جب بادشاہ بوڑھا ہوا تو اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے بعد تاج و تخت کا وارث کون بن سکتا ہے۔ دربار میں کئی دن تک اس سلسلے میں مشورے ہوتے رہے۔ دانش مندوں سے مشورہ کرنے کے بعد آخرکار بادشاہ نے اعلان کیا کہ دونوں بیٹوں کو 1 سال کے لیے الگ الگ ریاست دی جائے۔ جو بہترین حکومت کرے گا بالآخر وہ پوری سلطنت کا بادشاہ کہلائے گا۔ شہزادہ کامران کا انجام سنیے۔ کامران نے تخت پاتے ہی عیش و عشرت میں خود کو غرق کر دیا۔ خزانہ خالی ہوتا رہا اور وہ بے خبر رہا۔ رعایا بے چین ہو گئی اور وزراء کرپٹ ہو گئے۔ وہ بہت زیادہ کرپشن کرنے لگے۔ آخرکار لوگ بغاوت پر اتر آئے۔ کامران اپنے محل سے بھاگ نکلا کہ کہیں عوام اس کو مار نہ ڈالے، اور پھر وہ آخرکار دربدر ہو کر ایک ویران کٹیا میں تنہا زندگی گزارنے لگا۔ اب سنیے شہزادہ تیمور کا سفر۔ تیمور نے اپنی رعایا کو علم، عدل اور امن دیا۔ اس نے یتیموں کے لیے مدارس کھلوائے، غریبوں کے لیے سرائے تعمیر کروائیں جہاں وہ رک سکیں، مفت میں کھانا کھا سکیں، اور اس کے علاوہ شہزادہ تیمور نے اپنے فن خطاطی سے علمی کتابیں تیار کروا کر دور دراز علاقوں میں پہنچائیں۔ وہ دشمنوں کے خلاف ڈٹ کر لڑا، کیونکہ وہ اپنے دشمنوں سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے اپنی ریاست کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیا۔ جب 1 سال مکمل ہوا تو عوام نے خود آ کر تیمور کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ دربار میں تاج پوشی کی تقریب ہوئی اور تیمور نے اعلان کیا، حقیقی بادشاہ وہ ہے جو رعایا کا خادم بنے، نہ کہ صرف تاج کا وارث۔ وہ دن ہے اور آج کا دن شہزادہ تیمور کا نام تاریخ میں خطاط بادشاہ کے طور پر زندہ ہے، جبکہ کامران
ایک بھولا ہوا نام بن کر رہ گیا۔ دوستو، اس کہانی میں ہم سب کے لیے یہ سبق ہے، عیش پرستی اور سستی بالآخر زوال لاتی ہے، چاہے آپ کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، جبکہ علم، محنت اور خدمت انسان کو عصمت بخشتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ہی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کو اور دیکھنے کو ملیں۔ شکریہ۔